اکثر ایتھیسٹ سے جب بات کی جاتی ہے، جو ناستک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایشور، وہ اللہ، وہ گاڈ، وہ پرم پرمیشور ایک ہے، تو اس بات پر تو وہ کنوینس ہو جاتے ہیں، اور اس بات پر بھی کنوینس ہو جاتے ہیں کہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ لیکن پھر ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ جب مالک ایک ہے اور مالک نے ہی ہر ایک چیز کو بنایا ہے، تو اس مالک کو، اس پرم پرمیشور کو، اس گاڈ کو، اس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو بس اس کا سمپل جواب یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی وہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جب اس طرح کا کوئی خدشہ تمہارے ذہن میں آئے تو فوراً تم جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو اور الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ تو یہ شیطان کی طرف سے خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، تو شیطان اس طرح کے خدشے، اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو ہمارا جو علم ہے وہ بہت قلیل ہے، اللہ نے فرمایا اس میں قرآن میں وما اوتیتم الا قلیلا، کہ انسان کو ہم نے جو ہے علم جو بہت قلیل دیا ہے، بہت کم علم دیا ہے، تو اس لیے ہم ہر چیز کو جو ہے اس حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری آنکھیں ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں ایک حد تک وہ آواز پہنچ سکتی ہے ہماری، تو ہر چیز ہماری لمیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہماری لمیٹڈ ہے، تو ہر چیز اللہ نے ہمیں لمیٹڈ دی ہے، تو ہر چیز تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے اس طرح کے سوالات جو کیے جاتے ہیں، اس کا بہت سمپل اور آسان زبان میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ بھئی کہیں تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ مالک ایشور اللہ گاڈ ایک ہے، تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں رکنا پڑے گا، ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کو جس نے پیدا کیا پھر اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس طریقے سے تو چین چلتی چلی جائے گی جو ہے، تو کہیں تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ پر ہی ہمیں رکنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس کے پیچھے اگر ہم جائیں گے تو سوال پھر سے یہی کھڑا ہوگا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا نعوذ باللہ، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس طریقے سے تو یہ ایسے چین چلتی چلی جائے گی۔ تو یہ خامخواہ کے سوالات ہیں جو اس طریقے کے لوگ کرتے ہیں، ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ، ناستک ٹائپ کے لوگ۔ خیر ہم تو ان سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، کیونکہ ایسا شخص جو کہ اللہ میں یقین نہ رکھے، جو اللہ سے ملنے کا طلبدار نہ ہو، اللہ کی جنت کا خواہش مند نہ ہو، اللہ کی جہنم سے نہ ڈرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کو موکش، نجات، سیلویشن جو ہے نہیں ملے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے خیالات اگر خود بھی ہمارے ذہن میں آئیں، تو جیسے بتایا کہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اس طرح کے خیالات آئیں تو ہم یہ عمل کریں، لا حول پڑھیں اور الحمد شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو اس کا جواب یہی دیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو ہمیں اسٹاپ کرنا پڑے گا، اپنا آپ کو روکنا پڑے گا، ورنہ سوال یہی کھڑا ہوگا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس نے اللہ کو پیدا کیا تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ اس طرح کے خیالات جو اس طرح کے آتے ہیں اس کے دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، اور کوئی ہم سے اس طرح کا سوال کرے تو اس کے جواب میں ہم اسی طریقے سے کہیں۔ ایک بار ایک صاحب بولے کہ بھئی یہ ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ، جو ناستک ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انسان جب زیادہ علم اس کے پاس ہو جاتا ہے تو انسان کو غرور، تکبر آنے لگتا ہے اپنے اوپر جو ہے، اور اللہ کو تکبر، غرور جو ہے انسان کا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے گمراہیوں میں دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اس طرح کے خیالات اپنے دل میں لاتا ہے بڑائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور اپنا آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، بہت اپنا آپ کو جو ہے سمجھتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تو اس طرح کے خیالات جو ہے پھر اس طرح کے ذہن میں آتے ہیں، تو وہ اس طرح کے لوگ ہی جو ہے اکثر جو ہے ایتھیسٹ، ناستک جو ہوتے ہیں، کافر جو ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پر غرور، تکبر میں جو ہے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ تو خیر جیسے میں نے کہا ہم تو ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھا راستہ انہیں دکھائے اور انہیں بھی بموش، نجات، سیلویشن ملے۔ اور اصل یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ بہت قلیل ہے، اس لیے ہم جو ہے ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے جو اللہ نے بنایا ہے ہم اس کی کریشن میں ہی دیکھ لیں، ہم جو ہے اس کی سورج بنایا ہوا ہے، جو سورج ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے اس یونیورس تک موجود ہیں، اس پورے یونیورس کا ہم جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کا پورا ایک جو آربٹ میں اپنے ہر چیز جو روٹیٹ ہو رہی ہے، جو سولر سسٹم ہے اس پہ ہم غور کریں، اپنے اوپر غور کر لیں، پوری اس کائنات پہ غور کر لیں، اس کی پوری پرکرتی، اس کی نیچر پہ غور کر لیں، تو اس کی مہانتا کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کتنا مہان ہے، کتنا شکتیشالی ہے وہ سپریم پاور۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی ہر چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جو ہے وہ بیونڈ امیجینیشن ہے، بیونڈ پرسیپشن ہے۔ یہی پرلوک میں جا کر کے اسے ہمیں اس کا درشن ہوگا اور بہت سی چیزوں کو ہم تب سمجھ پائیں گے، ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ قلیل ہے، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا
کہ ہمیں جو ہے کم علم دیا گیا ہے، لمیٹڈ علم دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے لمیٹڈ ہمیں نالج گیان دیا گیا ہے، تو ہر چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس طرح کے سوالات کے جواب میں ہم اس طریقے سے ہم جو ہے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں.